اگر یہ چیز ہے تو سمجھیے تعلیم کا اثر ہے، ورنہ صرف سیکھ لینے کے لیے تو آدمی بہت سیکھ کے علامہ فہامہ بڑا لوگ بیٹھا ہوا ہے، اور بڑی اونچے پوسٹ پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، لیکن صرف اونچے پوسٹ پہ چلے جانے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا سماجی طور سے اگر اثر نہ ہو تو پھر اس تعلیم کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ تو بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، اور اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر ہم چاہیں گے کہ ہمارے بیچ آئے ہیں فضیلت الشیخ صدر عالم سلفی حفظہ اللہ، جو آپ کے بیچ اپنی بات رکھیں گے، اور جو ملی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، اس پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں میں آپ کے بیچ رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کے بیچ ہوں گے اور اپنی بات رکھیں گے۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں یا جس سماج کا ہم حصہ ہیں، ظاہر سی بات ہے دن بدن اور آئے دن گناہ کے کام بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارا یا ہم سب کا رشتہ دین سے دھیرے دھیرے کمزور ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں برائیاں عام ہیں، چاہے چوری کا معاملہ ہو، چاہے زناکاری ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے چغلی ہو، کوئی بھی برائی آپ لے لیں، سب اپنے معاشرے میں آج کل عام ہے۔ لیکن ان برائیوں سے بچنے کا بھی طریقہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں جہاں برائیاں عام ہیں، ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اگر اس کے اسباب کو دیکھا جائے یا اس کا حل تلاش کیا جائے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں اگر ایک چیز نکالی جائے جس کے ذریعے سے ہم سبھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا سبھی گناہوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، جس کو ہم خشیت الہی بھی کہتے ہیں، جس کو ہم تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی گناہ، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ہو، چاہے بڑا سے بڑا ہو، اس سے بچنے کا سب سے آسان اور سب سے سیدھا سادہ کوئی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے روک لیں، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان لوگوں کا اس میں نقشہ کھینچا اور بتایا کہ جو لوگ بغیر اللہ سے ڈرے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ، اور جو ڈر کے گزارتے ہیں وہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی۔ سرکشی یہ ایسا شبد ہے، یہ کیسا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، کسی بھی کام میں حد سے آگے بڑھ جانا، اپنے من سے چلنا، یا جو جی میں چاہ رہا ہے ویسے چلنا، اس کو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنا، تجاوز کرنا، یا اپنے من کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، جس نے منمانی زندگی گزاری، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں رہنا، کھانا پینا، مال اکٹھی کرنا، شہرت بٹورنا، عزت بٹورنا، یہ سب یہی دنیا ہے۔ تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بالکل صاف ستھری بات ہے کہ جو منمانی زندگی گزارے، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بوڑھی، جوان ہو یا مرد ہو یا جوان عورت، چاہے کوئی بھی سماج کا رہنے والا اگر ہے، وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے میں زندگی گزاروں، اور اپنے جی میں جو آ رہا ہے اس حساب سے وہ سوچتا ہے چلے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اللہ نے آگے بشارت بھی سنائی، خوشخبری بھی سنائی، اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ مجھ پر ہے، باپ دیکھے نہ دیکھے، بھائی دیکھے نہ دیکھے، خاندان والے دیکھے نہ دیکھے، محلے والے دیکھے نہ دیکھے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس جذبے سے اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے، اس خوف کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا، دو چیزیں آئی بات۔ پہلا، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ ہم اگر جیسے تیسے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ راستہ آپ کو جنت تک نہیں لے جانے کا، یہ راستہ آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر دل میں ہے، خیال ہے، وہ فیلنگ اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اپنے خواہش کو، من کو مارتے ہیں، من تو چاہتا ہے کہ ہم بھی لوٹ کے لے آئیں، لیکن پھر دل کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے رسول ناراض ہوتے ہیں، چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ رسول ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا حساب لے گا۔ اس ڈر سے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو آیتیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہماری زندگی تو گزر رہی ہے، چاہے روکھی کھا کے گزر رہی ہے یا مرغا مسلم پلاؤ مٹر کھا کے گزر تو رہی ہے، لیکن اس کو گزارنا کیسے ہے، وہ طریقہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بتایا کہ زندگی گزاری جائے تو اس میں سلیقہ ہو، اس میں ادب ہو، اس میں محبت ہو، اس میں اخوت ہو، اس میں بھائی چارگی ہو، اس میں آپسی محبت ہو، ایک دوسرے کا سمان ہو، ایک دوسرے کا رسپیکٹ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی ہتیا نہ ہو، کسی کا مال کسی ناجائز طریقے سے قبضہ نہ کیا جائے، کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب دل میں خوف ہوگا، دل میں ڈر ہوگا، اور وہ ڈر جس ڈر کی بات اللہ نے کی ہے کہ مجھ سے ڈر ہو۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں گے کہ آدمی تو ایسے نارملی بھی ڈر جاتا ہے، جیسے باپ سے ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بیٹا کو، کہ اگر غلط کریں گے تو باپ پٹائی کریں گے، سزا دیں گے۔ ماں سے بھی آدمی ڈرتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا تو امی ماریں گی۔ استاد سے آدمی ڈرتا ہے، سبق یاد نہیں ہوگا تو کٹائی کریں گے۔ افسر ہے، کوئی بڑا پوسٹ پہ بیٹھا آدمی ہے، اس سے اس کا نوکر ڈرتا ہے، اس لیے کہ اگر وقت پہ کام کر کے نہیں دیا تو ہمیں ڈانٹیں گے، بولیں گے۔ لیکن یہ ڈر ہے نا، یہ ڈر عارضی ہے، جیسے ہی آپ کا کام ختم ہوا وہ ڈر بھی ختم، ڈیوٹی ختم، ڈر ختم، گویا کہ یہ عارضی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ جیسے آدمی سانپ سے ڈر جاتا ہے، کبھی کبھار تنہائی میں ہوتا ہے، آواز آتی ہے یا دھم سے بچتا ہے تو آدمی آٹومیٹک ڈر جاتا ہے، یہ ڈر الگ ہے۔ میں اس ڈر کی بات کر رہا ہوں جس ڈر کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طریقے سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مسجد میں بھی ڈرا جائے، اس سے مسجد کے باہر بھی ڈرا جائے، گھر میں بھی ڈرا جائے، گھر کے اندر بھی ڈرا جائے، تنہائی میں بھی ڈرا جائے، محلے میں بھی ڈرا جائے، زندگی کے جس حصے میں
یا دنیا کے جس حصے میں آپ رہتے ہیں وہاں اگر اس سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف کھاتے ہیں، یہی حقیقی ڈر ہے۔ اور یہ ڈر اگر پیدا ہو گیا تو وہ آدمی متقی ہے، خوش نصیب ہے، اس آدمی کے لیے اللہ نے جنت بنائی۔ تو ہمیں وہ والی ڈر پیدا کرنی ہے، تب جا کر کے ہم بہت سارے گناہوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقی ڈر کا ذکر کیا ہے، اور ایسی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حقیقی ڈر کو ذکر کیا۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ کسی جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آدمی پریشان ہے، تھکا ہارا ہے، کوئی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے نہ کرے، اللہ کہتا ہے جو مجھ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا ہے میں اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ 3 آدمی جو جا رہے تھے پیدل، اس میں 3 جو جا رہے تھے بارش ہوئی تو تینوں غار میں جا کے چھپ گئے۔ ایک پہاڑ کا چٹان گرا اور آ کر کے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں اتنے طاقتور نہیں تھے کہ ٹھیل کے ہٹا دیں، اور آج کا زمانہ ہوتا تو لوگ فون کرتے کہ بھائی مصیبت میں پھنس گئے آئیے، اور اس سے آگے بڑھیے تو کہتے کہ جیسی بھی لے کے آئیے۔ آج کا ٹیکنالوجی والا جو زمانہ ہے، بہت سارے وسائل ہیں، آدمی کہتا لے آؤ، ہٹا کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ ہے نہ جیسی بھی ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ فون ہے، نہ موبائل ہے۔ وہ تینوں آدمی سوچتے ہیں کہ اس مصیبت سے صرف اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے، صرف اللہ نکال سکتا ہے، دوسرا کوئی اس سے نجات نہیں دے سکتا۔ تینوں نے دعا کی، اور تینوں نے اس بات کی دعا کی کہ ہم نے جو نیک عمل کیا ہے پہلے زندگی میں، کبھی جو ایک نیک عمل کیا ہے اور اللہ کے لیے کیا ہے، اسی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ ہماری دعا سن لے اور ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ تینوں میں سے دعا کرتا ہے، ایک کہتا ہے میرے ماں باپ تھے، بوڑھے تھے، میں ان کو دودھ دو کر کے پلاتا تھا، ایک دن کی بات ہے میں دودھ دوہا آیا، تھوڑی لیٹ ہو گئی، سو گئے میرے ماں باپ، میں نے جگایا نہیں اس کو، اور دودھ کا برتن لے کر کے ان کے سر کے بغل میں کھڑا ہو کر کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز نقطہ جو سمجھ میں ہمیں آتی ہے، اپنے یہاں جو عام طور سے ماحول ہے کہ ہم لوگ جب کوئی سامان لے کے اگر جاتے بھی ہیں، چاہے چائے ہو، چاہے دودھ ہو، یا کوئی کھانے والی چیز ہو، تو ہم لوگ کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے۔ جیسے ابا ہو، اٹھا کھا لا، لے لیا ہوا، اٹھا نہ، سوتے ہیں، اس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں باپ کو جگانے کے لیے بھی۔ اچھا، یہ جو جوان جو کہہ رہا ہے کہ میں جب دودھ دوتا تھا تو دو کر کے لاتا تھا اور ابا کو دیتا تھا، اماں کو دیتا، پھر وہ پی لیتے تھے، تب میں پیتا تھا، پھر بال بچہ پیتا۔ ایک دن کہتا ہے کہ میں جب لیٹ سے آیا تو ماں باپ سو رہے تھے، دودھ کا پیالہ لے کر کے میں کھڑا ہو گیا، جگایا بھی نہیں۔ اللہ، اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے، اپنی ماں کے نیند کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتا، تو وہ رات بھر دودھ کا کٹورا لے کر کے اس کے جگنے کا انتظار کرتا رہا، فجر کی اذان ہو گئی، پھر اٹھے دودھ پلایا، بچہ کو نہیں پلایا، بیوی بچہ کو نہیں پلایا۔ میرے بھائیو، اب یہ جوان کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ کام جو میں نے وہ نیکی کا کیا ہے، جو مجھ کو یاد ہے کہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس مشکل سے نکال دے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ اچھا، دوسرا ہے، وہ کہتا ہے، جوان آدمی ہے، کہتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بہن سے محبت تھی، میں اس کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، اس نے شرط رکھی کہ 100 دینار دو گے تب میں اس کام کے لیے آمادہ ہوں گی۔ میں محنت کیا، مزدوری کیا، 100 دینار سونے کا سکہ جمع کیا، لایا، جب بدکاری کے قریب پہنچا تب اس لڑکی نے کہا کہ اے بندے، اللہ سے ڈر اور یہ کام چھوڑ دے۔ میں نے چھوڑ دیا۔
میں تیرے ڈر سے میں نے اس کام کو چھوڑا، جبکہ اس کام کے لیے میں نے پسینے بہائے، کئی سال تک کمایا، وہ جمع کیا پیسہ، لیکن تیرے ڈر سے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک مزدوری کو مزدوری پہ رکھا، اس لیے کہ آپ میرا کام کر دیجئے، میں اتنا آپ کو پیسہ دوں گا۔ وہ 2.5 سا کے بدلے لگ بھگ 6.5 کلو کے قریب چاول کے بدلے اس نے مزدور کو رکھا کہ ہمارا کام کر دیجئے، ہم آپ کو اتنا چاول دیں گے۔ وہ کام کیا مزدور، جب اس نے وہ مزدوری دی چھوڑ کے چلا گیا، نہیں لیا۔ کئی سال کے بعد آیا، وہ کہتا ہے بھائی صاحب آپ کے یہاں ہم کام کیے تھے، ہماری مزدوری دیجئے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے بھائی جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں چر رہی ہے اور اس کے پیچھے جو چرواہا ہے یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ تو وہ آدمی کہتا ہے او بھائی صاحب کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کہتا ہے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ جو چاول جو آپ کی مزدوری تھی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے، اس مزدوری کا استعمال کر کے بزنس کر کے یہ سب اکٹھا کیے ہیں، آپ کی مزدوری کے بدولت یہ سب ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے یہ سب آپ کا ہے، لے جائے۔ وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو آدمی جس نے کام کرایا تھا، اچھا بتائیے آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں 500 مزدوری چھوڑ کے چلا جائے اور سال بھر کے بعد آئے اور آپ اس کو کہیے کہ اس کے بدلے ہم آپ کو 5000 دے رہے ہیں، تو کہا کہ نہیں کہا کہ مزاق کر رہے ہیں، ہمارا تو 500 آپ کے یہاں نکلتا ہے، تو ہمارا حق تو 500 پہ ہے، لیکن 5000 اگر کہے گا تو آپ بھی کہیے کہ مزاق کر رہے ہیں۔ لیکن وہ آدمی کہتا ہے جو مزدوری چھوڑ کے آپ گئے تھے اسی مزدوری سے میں نے یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے، یہ سب آپ کا ہے، لے جائیے۔ اب یہ کام کرانے والا اللہ سے کہتا ہے اے اللہ یہ کام اگر تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے تو اس مشکل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے اور صحیح سلامت اسے نکل جاتے ہیں۔ جو دوسرا آدمی ہے، میں بتانا جو چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں گے وہاں کہیں نہ کہیں سے اللہ راستہ آپ کے نکلنے کا نکال دے۔ یہ ڈر اگر پیدا ہو جائے دل میں تو ایک اور چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جیسے اب عام طور سے ایک آدمی گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک آدمی محلے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک آدمی مسجد کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو مدرسے کا ذمہ دار ہے، ایک آدمی ہے جو پورے علاقے کا ذمہ دار ہے، ایک آدمی ہے جو اس سے اوپر ہے۔ ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، لیکن جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کو برابر نگاہوں سے دیکھا جائے، ان سبوں کا سمان کیا جائے۔ حضرت دیکھیے اللہ کا ڈر کتنا تھا پہلے صحابہ کرام کے دل میں، اور وہ ڈر اگر واقعی پیدا ہو جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، آپ کی وفات کے بعد آپ کو یہ باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں دی گئی، یہ خلافت کی ذمہ داری ابو بکر کو دی گئی۔ حضرت ابو بکر اس سے پہلے بھی کپڑا کی تجارت کرتے تھے، کپڑا بیچا کرتے تھے۔ جب وہ کپڑا کی موٹری اٹھائے، گٹھر اٹھائے، جانے لگے بازار، حضرت عمر نے دیکھا، کہا اے ابو بکر آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا ہے، آپ کپڑا بیچنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کیا ہے عمر، اگر میں کپڑا نہ بیچوں تو میرے گھر کا گزر کیسے چلے گا، میری روزی روٹی کیسے چلے گی، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، اسی لیے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے مشورہ کرا کر کے بیت المال سے آپ کے لیے راشن مقرر کیا کہ بیت المال سے آپ کو راشن دیا جائے گا، آپ کپڑا بیچنے نہ جائیے، آپ خلافت کی ذمہ داری سنبھالیے۔ راشن ملنے لگتا ہے، جتنا ان کو چاہیے اتنا راشن ان کے گھر میں آنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے ایک دن کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج مجھے، ان کی بیوی کہتی ہیں کہ آج مجھے حلوہ کھانے کا من ہے، میٹھی چیز آج کھانے کا من ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ بازار سے کچھ خرید کے لے آئے اور حلوہ بنا کے ہم کھا سکیں۔ ان کی بیوی نے کچھ دن کے بعد
جب دسترخوان لگا کھانے کا اور اس کھانے میں جب حلوہ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اے بیوی یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ ہمارے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ حلوہ بنا سکے، یہ حلوہ آیا کہاں سے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی کہتی ہیں کہ جو راشن ہم کو ملتا تھا اس راشن سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں بچا لیتی تھی اور اسی کو بیچ کر کے میں نے یہ حلوے کا سامان منگایا ہے اور یہ بنا کر کے یہاں میں نے آپ کو کھانے کے لیے دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو راشن مجھے ملتا تھا اتنے راشن کی مجھ کو ضرورت نہیں تھی، یعنی مجھے جتنی چاہیے تھی اس سے زیادہ مجھے مل رہی تھی، اسی لیے نا میرا گھر بھی چل رہا تھا اور تم اس میں سے راشن بچا بھی لے رہی تھی، اس کے باوجود بھی ہمیں کمی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اسی وقت حکم دلوایا کہ اتنا راشن میرا کاٹ لیا جائے، اتنا راشن مجھے کم دیا جائے، یہ کسی اور کا حق ہو سکتا ہے اس کو دیا جائے۔ یہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا یہ جو راشن بچایا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ فضول ہے جو ہمیں مل رہا ہے، یہ زیادہ ہے، ہمارے خرچ کے علاوہ ہے، اس لیے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، انہوں نے فوراً خبر کروایا کہ اتنا راشن میرا کم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، تو یہ جذبہ دل میں صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، صرف اللہ سے ڈر کی بنیاد پر ہے کہ ہم چاہے جتنا بھی لوٹ کے لے آئیں، جتنا بھی سمیٹ کے لے آئیں، یہ الگ چیز ہے۔ آپ جمع کر لیں، بلڈنگیں بنا لیں، بڑے بڑے مکانات خرید لیں، بڑے بڑے شہروں میں آپ خرید لیں، ہر چیز آپ کے پاس ہے، پوری سہولیت ہے، لیکن صرف یہ سہولیت جمع کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک اللہ کا خوف اگر نہیں ہے واقعی دل میں، یہ سب بیکار ہے۔ اچھا، ایک اور آخری پوائنٹ یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، عام طور سے سب کی یہی سمجھ ہے کہ کامیاب آدمی وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس لمبا چوڑا تجارت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس دولت ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہے، جبکہ قرآن نے اس کامیابی کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں دی۔ اس دنیا کی کامیابی کو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں دی۔ جہاں بھی قرآن نے کہا کامیاب کون، کہتا ہے وہ جو جہنم سے بچایا جائے، جنت میں جس کو جگہ مل جائے وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے ایک جگہ کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچ گیا۔ جہنم سے کیسے بچے گا؟ جب گناہ سے بچیں گے۔ جہنم سے کیسے بچے گا؟ جب ہم حرام خوری سے بچیں گے۔ جہنم سے کیسے بچے گا؟ جب ہم رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ تو جہنم سے جو آدمی بچ گیا اور جنت میں جس کی انٹری ہو گئی وہ آدمی کامیاب ہے، فقط فاز۔ جب عربی زبان میں کسی فعل ماضی کے پہلے لفظ قد استعمال ہوتا ہے اس میں تحقیق کا معنی ہوتا ہے، اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ کامیاب ہو گیا، نو ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہیں اس میں۔ تو میرے بھائیوں، اصل کامیابی ابھی آپ دیکھیں اپنے محلے میں کئی آدمی ہم سے رخصت ہو گئے جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنے جلدی یہ لوگ ہم سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ یہ ایک سائلنٹ میسج ہے، ایک خاموش پیغام ہے کہ ابھی ہمارے دادا تھے، ہمارے وہ چچا تھے، ابھی اس کے بعد ہماری باری ہے کہ نہیں؟ یہاں آیا ہے دنیا میں آدمی، کس وقت پہلے ایک وقت ہوتا تھا لوگ بیمار بھی ہوتے تھے تو بڑی لمبے سمے تک جیتے تھے، مطلب حقوقی چلتا تھا، بڑی دیر تک رہتے تھے۔ اب حالت ایسی ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، آتا جاتا اچانک کہتا ہے کہ زیادہ سیریس معاملہ ہے، ریفر کیا، جاتے جاتے آدمی دم توڑ دیتا ہے۔ بدن کے اندر اتنی شکتی بھی نہیں ہے کہ ہم مصیبت کو برداشت کر سکیں۔ تو یہ ہمارے یہاں سے ہمارے چچاؤں کا یا داداؤں کا یا بھائیوں کا چلے جانا، یہ بھی ایک خاموش پیغام ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے کے بعد کامیابی کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہی ہے کہ
اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی ضمانت دی ہے، اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آئیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، اس کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اور جو بھی برائیاں ہیں اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دین پر چلنے اور دین کو پھیلانے اور دینداری کو بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد میں شیخ صدر عالم سلفی حفظہ اللہ، نائب امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث مشرقی چمپارن، ان سے میں بڑے ہی ادب اور احترام سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنی بات ہم سامعین کے بیچ پیش کریں۔ فضیلت الشیخ صدر عالم سلفی حفظہ اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ برادران اسلام، حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کا بہت شکر احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاک مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ بندے اور فرشتوں کے رحمت کے طلبگار ہیں، اس محفل میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن رہے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو لوگ اس مجلس سے دور ہیں، نہیں حاضر ہو سکے ہیں، ان کے لیے خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ حدیث آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ ایسی محفل ہے جہاں پر ما من مجلس یذکر اسم اللہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد فاز، ایسی محفل جس میں اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جائے، ایسی محفلیں کامیاب ہوتی ہیں۔ وغشیہم الرحمہ وحفظتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں رحمت اور اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ایسی محفل لم یذکر اسم اللہ ولم یصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر اللہ کا تذکرہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجا جائے، فقط مجلس سے خسارہ والی ہوتی ہے، گھاٹے والی ہوتی ہے۔ بہرحال اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں باتیں کرنی تھی، وقت کی قلت ہے، اور ہمارے مشفق شیخ اشفاق صابر صاحب نے مختصر وقتوں میں بالدلیل آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں اس پر عمل کی ضرورت ہے، انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ برادران اسلام، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، سب کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری اور آپ کی تخلیق بھی اسی بنیاد پہ کی گئی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت۔ اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح کے لیے معروفات کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اس مضامین کی وضاحت بار بار آپ کے سامنے کی جاتی ہوں گی۔ جہاں تک اصلاح معاشرہ کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے باتیں آتی ہیں، اس کے علاوہ میں صرف ایک پوائنٹس پر بات کروں گا۔ ممکن ہے کہ وہ ساری باتیں زندگی کے آپ کے نچوڑ کا حصہ بن جائیں اور آپ لوگ اس وقت سن کر غور کر کے عمل کر لیں تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔
اللہ رب العالمین نے کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی اور 1 ہونٹ اور 2 زبان؟ اس سے ہم اور آپ اپنی زندگی میں ہر وقت استعمال میں لاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے زبان، اور ہمارا پورا جسم ہی نعمت ہے۔ دنیا کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارا جسم ہے، اور ان جسم میں سے سارے اعضاؤں میں سے ایک زبان بھی نعمت ہے جو بڑی قدر و قیمت والی ہے۔ آپ اس زبان کی اہمیت کا اندازہ اس سے پوچھئے جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ ایک آنکھ کی قدر و قیمت ان سے پوچھئے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، جن کے پاس ہاتھ نہ ہو، پیر نہ ہو، اس کی اہمیت وہی جانتا ہے۔ جو گنگا آدمی ہے اس سے پوچھئے کہ زبان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے اور ہم اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اس زبان کو اللہ کے ذکر و اذکار میں لگانے کے بجائے آج ہم طرح طرح کے بیماریوں میں اور طرح طرح کے لغویات فحاشات میں اپنے زبان کو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ زبان کی محافظت کے سلسلے میں بے شمار احادیثیں بھی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، لہذا ہر مسلمان کے لیے لازم ضروری ہے۔ بالخصوص ہماری خواتین بہنوں سے گزارش ہوگی اس موضوع کو سننے کی کوشش کریں خاموشی کے ساتھ، اور اپنے زبان کو بے لگام چھوڑتی ہیں وہ زبان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس زبان سے کبھی بھی غلط باتوں کو استعمال نہ کریں، غلط بات نہ بولیں۔ بہت سارے فتنے اس دور کے اندر ہیں، اسی میں سے زبان کے بھی بہت سارے فتنے ہیں۔ اس زبان سے رب العالمین کس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے انسان جہاں اللہ رب العالمین کی تعریف و تصریف بیان کرنا ضروری تھا، اللہ رب العالمین کی تعریف میں، تسبیحات میں، تحمیدات میں اپنی زبان کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ یا آج کا مسلمان اس زبان سے اللہ رب العالمین کے توصیف و تعریف کرنے کے بجائے رب العالمین کے لیے نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کل کے مسلمان شرکیہ جملہ اسی زبان سے استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب محرم الحرام کا جلوس ہوتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، رجب کا مہینہ ہوتا ہے، یا شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، 3 مہینوں میں بہت سارے خرافات کو، بدعات کو کرتا بھی ہے، بدعات کو فروغ دیتا ہے اپنے عملی اعتبار سے معاشرے کے اندر۔ لیکن شرکیہ جملہ اس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کے روزے کی نقالی کرتے ہوئے گلی کوچوں سے جب گزرتا ہے ان کے روزہ کو لے کر کے، یہ ظالم اپنے زبان سے یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے، کوئی ظالم اس زبان سے یا غوث کا نعرہ بلند کرتا ہے، کوئی یا خواجہ معین الدین چشتی کا نعرہ بلند کر رہا ہے، کوئی امام حسین کا نعرہ بلند کر رہا ہے، یا کوئی یا رسول اللہ کا جملہ استعمال کر رہا ہے۔ یقیناً یہ شرکیہ جملات ہے، اسے مسلمانوں کو کبھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ ہے، اس زبان کو ہم گندے جملوں میں استعمال کرتے ہیں، شرکیہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ زبان کے لیے زبان ہماری سے نہیں دی گئی تھی، بلکہ اللہ کی توصیف اور تعریف کے لیے دی گئی تھی۔ یعنی اس شرکیہ جملوں سے اپنے زبان کی محافظت لازم ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فتنہ یہ ہے، اس زبان سے انسان اللہ رب العالمین پر افتراء پردازی کرتا ہے، بہتان تراشی لازم کرتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد منسوب کرتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ ابن عبداللہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، نہ کوئی ماں باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ صمد، آپ کہیے سورہ اخلاص پڑھیے، اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے، قل اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کوئی بندہ استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا بیٹا تصور کرتا ہے یا اس کے ذات و صفات میں کسی شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مشرکانہ عمل ہے، اللہ کی محافظت چاہیے اسے۔ لہذا زبان سے کبھی بھی افتراء پردازی نہ کرے۔ تیسرا فتنہ زبان کے ہے کہ زبان سے انسان قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ جب قرآن کی آیتیں زبان سے پیش کی جاتی ہے، اس زبان سے صحیح حدیثیں پیش کی جاتی ہے، تو بجائے عمل کرنے کے بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ
یہ کون سی بات ہوئی، ارے کیا ہوگا، اس طرح کرنے تو صرف صوفی اور ملا گیری کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا، اس کا انکار کرنا، اللہ کے اس قانون کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ اور چوتھا فتنہ یہ ہے کہ انسان اس زبان کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہر بات میں جھوٹ، محفلوں میں بیٹھیے جھوٹ، مسجدوں میں آئیے جھوٹ، قبرستان جائیے وہاں جھوٹ، دروازوں میں بیٹھیے جھوٹ، گھروں میں موجود ہے پھر بھی جھوٹ۔ مثالیں بہت ساری ہیں اور اس کو بہت معمولی ہم سمجھتے ہیں۔ جھوٹ اکبر الکبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور منافقوں کی نشانی بھی ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد واخلف واذا اؤتمن خان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بات کرے تو جھوٹ بات کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اس میں ایک، بات کرے تو جھوٹی بات کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ آپ سماج کے مطالعہ کر لیجئے، 12 گھنٹے 6 گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر ہماری زبان سے کتنی جھوٹی باتیں نکلتی، اور یہ جھوٹ گناہ کبیرہ بھی ہے اور لعنتی اسباب بھی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العالمین نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جھوٹ بولنا لعنتی سبب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہے کسی بھی مسئلے میں جھوٹ بولے، کسی بھی مسئلے کے اندر، اجلا وزر شرعی ہو اور بیوی سے کچھ معاملے میں جھوٹ بولنا جائز ہے وزر شرعی کی بنیاد پر، غلط ٹاپک غلط باتیں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کا مفاد نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کو پھرے میں ڈالنا ہو یا اپنے غلط باتوں سے لوگوں کو منوانا ہو، اس بنیاد پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے جھوٹے باتوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور لعنتی سبب بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تجارت کے اندر جھوٹ بولنا جائز، نعوذ باللہ، جھوٹ حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور تجارت میں جو لوگ کہتے ہیں ان کے سامنے یہ دلیل پیش کر دیجئے، قیامت کے دن رب العالمین ولا ينظر الیہم ولا یکلم اللہ یوم القیامہ ثلاثۃ من الناس، لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جسی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور نہ ان کی طرف بات کرے گا، ولہم عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب میں داخل کرے گا۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ پہلا وہ آدمی جو مسبل ازار، یعنی کہ ٹخنے سے نیچے اپنے پیجامہ کو، پینٹ کو، کرتا لنگی کو لٹکا کر چلتا ہے، مسبل ازار، اسی کو کہتے ہیں کہ اپنا تہبند کو، پاجامہ کو یا پینٹ اور جینس پینٹ جو چلا ہوا ہے اس کو لٹکا کے چلتا ہے سماج کے اندر۔ آپ پرسنٹیج سماج کے لوگوں کا مطالعہ کر لیجیے، خاص کر نوجوانوں کا جو جینس پینٹ استعمال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ لباس پہننے کے لیے جو اسلامی طریقہ ہے، میرے نبی کا جو طریقہ معلوم نہیں ہے، بس انگریزوں کی نقالی میں، فیشن کے بنیاد پر انگریزوں کی نقالی میں، کافروں کی نقالی میں جینس پینٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مسبل ازار کے مصداق بنتے ہیں، اپنے ٹخنے سے نیچے اپنے لٹکا کر چلا کرتے ہیں، تو اس پر اللہ رب العالمین کی نظر رحمت کا غالب نہیں آئے گی، اور قیامت رب العالمین بات بھی نہیں کرے گا اس طرح سے۔ ایک نمبر وہ ہے مسبل ازار، اور دوسرا وہ ہے کہ جو المنفق صلۃ بالمحاذب، کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرتا ہو، وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تجارت جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے دلیل پیش کر دے کہ جو ازار لٹکا کے چل رہا ہو اس کے اوپر رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، یا جھوٹی قسمیں کھا کر کے تجارت کر رہا ہے، تجارت کے لفظ آیا اس کے اندر، لہٰذا کبھی بھی اس دلیل میں نے پیش کر دیا تجارت کے سلسلے میں، لہٰذا یہ کہنا جھوٹ باتوں سے تجارت کرنا جائز ہی، درست جائز نہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے زبان کے ذریعے سے جو فتنے اور ہیں، بہتان تراشی ہے۔ مثلا کسی نے کوئی بات نہیں کی اور ہم نے اس نے منسوب کر دیا، بہتان ہے، یہ حرام ہے یہ۔ اور 5واں فتنہ، 6واں فتنہ یہ ہے غیبت، زبان سے غیبت استعمال کرنا۔ اکثر و بیشتر مسلمان جو دروازوں میں بیٹھا ہو یا ہوٹلوں میں بیٹھا ہو یا گھروں میں ہو، جھوٹ بھی بولتا ہے،
غیبت بیان کرتا ہے، اور غیبت بیان کرنے بڑی مزہ لیتا ہے، اور اس میں ہماری خواتین بہنیں ماشاءاللہ بہت آگے رہتی ہیں، عورتیں ہماری بہت زیادہ منہمک ہوتی ہیں۔ جہاں جس مجلس میں بیٹھیں گی وہاں پر بس غیبت ہی بیان ہو، اور اس کے دیکھا دیکھی ہمارے نوجوان بوڑھے لوگوں کے اندر بھی، نوجوانوں کے اندر بھی، ہمارے بڑے بزرگ کے اندر بھی باتیں آ رہی ہیں۔ آپ ہوٹلوں پر موازنہ کر لیے جائیے، معائنہ کیجئے، 15 منٹ 10 منٹ بیٹھیے، جس میں سے 5 سے 10 منٹ تک ضرور غیبت کی باتیں ہوں گی، جھوٹ باتیں ہوں گی۔ تو غیبت کو بھی ہم نے آسان سمجھا ہے، غیبت بھی بہت خطرناک بیماری ہے، اور غیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر غیبت کھانے والوں کی تشبیہ دیتے ہوئے بیان کیا اور منع کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی شخص کسی غیبت بیان نہ کرے۔ سورہ حجرات کی پوری آیت پڑھیے، اس کے اندر ساری باتیں تفصیل سے بتائی گئی کہ کوئی شخص غیبت بیان نہ کرے ایک دوسرے کی۔ اور أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا کوئی پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جو شخص غیبت بیان کرتا ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کے بدبودار گوشت کو دن رات کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر جو واقعات رونما ہوئے، آپ نے جو سیر کیا، اس کے اندر آپ نے دیکھا بہت سارے گنہگاروں کی کیفیت دیکھی آپ نے، جس میں ایک کیفیت یہ دیکھی کہ ایک طرف فربا اور تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسرے میں سڑا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا جبرائیل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جو اچھے گوشت کو چھوڑ کر بدبودار اور سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت بیان کرتے تھے۔ قرآن کی آیت کی دلیل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اندر کے یہ واقعہ دونوں اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کوئی آدمی غیبت ہرگز بیان نہ کرے، کیونکہ غیبت بیان کرنا حرام ہے، اور جس کی آپ غیبت بیان کر رہے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے کو ہے، اور نہ تو اس کی اصلاح ہوگی اور نہ آپ کے ذریعے اس کے ذریعے کوئی نقصان پہنچے گا، بلکہ الٹا آپ پر نقصان ہوگا، آپ کے اعمال برباد ہوں گے اور آپ جہنم میں جانے کے حقدار ہوں گے اور سڑے ہوئے بدبودار گوشت کھانے کے حقدار ہوں گے۔ اللہم افضلنا یہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی ایک دوسرے غیبت بیان نہ کرے۔ رب العالمین منع کیا۔ اسی زبان کی اور بھی فتنے ہیں کہ آدمی کبھی بھی اپنے زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹی باتیں منسوب نہ کرے۔ میں نے جھوٹ کے بارے میں اشارہ کیا۔ یہ افسوس اور المیہ تو یہ ہے کہ سماج کے اندر جہاں عام لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہیں وہ پڑھے لکھے حضرات بھی، بڑے بڑے علماء کرام، محدث کرام جس کے نام لیا جاتا ہے، علماء مشائخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے زبانوں کے اندر بھی جھوٹے باتیں نکلتی ہیں، یا ان کے اور بھی جو ماننے والے ہیں ان کے طرف سے جھوٹی باتیں نکلتی ہی ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتیں منسوب کر کے بھولے بھالے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہ علماء سو کی کرم فرمائی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہوتا، وہ قرآن و حدیث سے غلط حوالہ دے کر کے، غلط روایتوں کو پیش کر کے، جھوٹی روایتوں کو پیش کر کے امت کے سامنے ورگلایا جاتا ہے، امت کو بہکایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے فرمودات کا حوالہ دے کر کے، قرآنی آیتوں کا حوالہ دے کر کے مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے عوام کو بکایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص بھی مجھ پر جھوٹی باتیں کہتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم آمین۔ حدیث کی روایتوں کو پیش کرنے کے لیے صحیح احادیث بھی ہیں، غلط احادیث بھی ہیں۔ صحیح احادیث کی تقریر تدوین ہو چکی ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس روئے زمین کے جتنے بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں، کہ عالم ہو جاہل ہوں، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیحین یعنی بخاری مسلم صحیح حدیث کتابیں ہیں جس کے اندر جھوٹی روایت نہیں موجود ہے۔ یقین ہے نا اس بات؟ کوئی بھی مسلک کا ماننے والا اس کا یقین ہے کہ وہ قرآن کے بعد
اصل کتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے۔ جو بخاری مسلم کے اندر کوئی غلط روایتیں نہیں ہیں۔ کوئی بھی متفقر کے عالم ہو ان کو بلائیے، ان سے پوچھئے کہ بخاری مسلم کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ اپنے زبان سے بندے اعتراف کرے گا کہ صحیحین ہیں، یہ ساری روایتیں صحیح ہیں، لہذا اس کے اندر کوئی غلط روایت نہیں ہو سکتی ہے۔ صحیح حدیث کے حوالے سے کوئی بات کرے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی میں جھوٹی باتیں منسوب کرنے والا انشاءاللہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ صحیح حدیث کو بیان کرنا اس کی ذمہ داری بھی ہے اور تمام صحیح حدیثیں ہیں۔ لیکن صحیح حدیث کے خلاف فقہی روایتوں کے اعتبار سے، فقہی کتابوں کے حوالے سے کوئی بندہ منسوب کرتا ہے مسئلہ اور یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس کی روایت صحیح سند سے ثابت نہ ہو اور وہ حدیث بخاری مسلم میں موجود نہ ہو، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ماجہ، جو دوسری حدیث میں روایت ضرور موجود ہے لیکن صحیح سے نہیں ثابت نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر کے، موضوع حدیث کا سہارا لے کر کے، اور جس ضعیف کی جتنی بھی قسمیں ہیں، منکر، شاذ، معلل، بہت کی قلت ہے، ان تمام حدیثوں کو پیش کر کے بندہ کہتا ہے میں عالم دین ہوں، میں امام ہوں، لہذا میری بات مانو، یہ بھی حدیث ہے، اس میں عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ سے مقدمہ التماس ہے، خواہ بڑے سے بڑے شکل حدیث کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے عالم فاضل کیوں نہ ہو، آپ ہر مسئلے کے اندر پوچھئے، آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں تو صحیح میں یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے جو بخاری سے حوالہ دکھا دیجئے، مسلم سے حوالہ دکھا دیجئے، میں ماننے کو تیار ہوں۔ اور میں برابر کہا کرتا ہوں صحیح حدیثوں کی مخالفت میں جھوٹے لوگوں نے، علماء سو نے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہوئے جہاں لوگوں کو جھوٹے راستے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ظالمی مولوی اپنی باتوں سے جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتوں کا بہتان تراشی کر رہا ہے، ایسی روایتوں کو پیش کرتا ہے جو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے، یعنی روایت ضعیف اور موضوع روایت ہے جسے صحیح سند اللہ کے نبی سے نہیں ملتی ہے، لیکن سماج کے اندر روایتیں پیش نے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے تھے، لہذا یہ باطل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے۔ لہذا آپ کبھی بھی کسی جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ڈھٹائی کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ پوچھئے کہ روایت یہ باتیں تو منسوب کر رہے ہو، یہ جھوٹی باتیں صحیح باتیں ہیں، اور باتیں صحیح ہیں جو قرآن کے حوالے سے پیش کرو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ سے پیش کرو، آمنا و صدقنا۔ لیکن ان کو ڈر و خوف نہیں ہے، جیسے شیخ نے بتایا خوف کے بارے میں، اگر عالم دین کو خوف پیدا ہو جائے، ایک امام کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو کبھی بھی اپنے ممبر سے غلط باتیں نہیں بول سکتا ہے، کبھی اپنے درس کے اندر جھوٹی باتیں نبی کی طرف منسوب نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی غلط بیانی سے بات نہیں پیش کر سکتا ہے۔ لیکن جس کے اندر ڈر و خوف نہ ہو، بھولے بھالے عوام کو بہکانے کے لیے کوئی بھی روایت پیش کر سکتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، اختلافات کی مذمت کے اندر حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہ حدیث مشہور کی جاتی ہے، اختلاف امت کی رحمت ہے، میری امت کے اختلاف رحمت ہے، میری امت کے اختلاف رحمت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ موضوع روایت ہے، گڑی ہوئی روایت ہے، یہ گڑی ہوئی روایت ہے۔ تمام محدثین نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے اسے موضوع قرار دیا۔ اسی طریقے سے عبد الحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کے موضوع قرار دیا ہے۔ اور سماج کے اندر مسلک کے اعتبار سے جھوٹی روایتیں پیش کی جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی، اس حدیث میں اس روایت اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی اور جھوٹی باتیں منسوب کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کے مخالفت میں مسلک کی بنیاد میں جو لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مسلک صحیح ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، یقین میں تمام ائمہ کرام کی تعظیم کرتا ہوں الحمدللہ، تمام لوگوں کی باتوں کو مانتا ہوں حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں، لیکن جہاں تک جن کی باتیں حدیث سے نہ ملے ان کی باتوں میں ٹکراتا ہوں۔ لیکن جھوٹی روایت کو منسوب کر کے یہ بتانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، مثال کے طور پر
آپ لوگ سن لیجئے اور آپ لوگ علماء کرام سے پوچھئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی گئی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضیلت میں مناقب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے اندر ایک بحث ہے، موضوع ہے مناقب ابو حنیفہ۔ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو برا بھلا نہیں کہتا ہوں، امام تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کی باتیں سب صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی حدیث کی کتابیں ان کی موجود نہیں ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد 200 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 1100 سال کے بعد قدوری لکھی گئی ہے، 400 سال کے بعد ہدایت لکھی گئی ہے، یہ علماء کرام جانتے ہیں۔ ان کتابوں کے اندر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضیلت میں حدیثیں گڑھی گئی، یعنی حدیث کے نام پر روایتیں گڑھی گئی۔ یہ کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایسا ہوتا آئے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب کرتے، اللہ کے نبی نے کہا ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر میرا ایک بندہ پیدا ہوگا، وہ سراج من امتی، یہ قال ابو حنیفہ، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، اسے ابو حنیفہ کہا جائے گا۔ اور ایک ایسا بندہ ہوگا وہ اضر من ابلیس، وہ ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا، اور وہ ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ روایت موضوع ہے، یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جملہ استعمال نہیں کیا، کوئی بھی صحیح روایت نہیں ملتی ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کی تعریف بیان کی اور ایک امام کے توہین بیان کیا ہو، بلکہ امام کے بارے میں اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کون امام کا پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ عالم غیب نہیں تھے۔ لیکن عالمیہ یہ ہے کہ جھوٹی باتیں اپنے زبان سے ہی بولتا ہے انسان، اور بڑے بڑے علماء کرام یہ جھوٹی روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کرتے پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا چراغ ہوگا، وہ امت کا چراغ جس سے ابو حنیفہ ہوگا، اور ادریس ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ لہذا یہ موضوع روایت ہے، اس روایت کبھی بھی صحیح ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حدیث کی روایتوں کے اندر بھی، فضائل کے اندر بھی، مسائل کے اندر بھی بے شمار روایتیں ہیں۔ ایک موضوعات کتاب ہے ابو داؤد شریف، الموضوعات لی ابو داؤد شریف، الموضوعات لی ابن ترمذی ابو داؤد نے تمام کتابوں کی تخریج کی گئی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور حدیث کی تخریج کر کے نکال دیا کہ ترمذی میں کتنی صحیح حدیثیں ہیں اور ترمذی میں کتنی ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں۔ علماء کرام جانتے ہیں، اور آپ لوگ بھی پڑھیے گا، مطالعہ کیجیے گا کہ باتیں سامنے آ جائے گی کس حدیث کی کون موضوع روایتیں ہیں۔ تو فقہی مسائل کے اعتبار سے اصل جو نماز کی جو اصل شکل ہونی چاہیے بگاڑ دی گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز ہماری مقبول نہیں ہوتی، وہ الگ ٹاپک ہے، آپ سوال میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ زبان کے فطرے یہ ہے کہ انسان سماج کے اندر جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی بھی کرتا ہے، جھوٹی باتیں منسوب بھی کرتا ہے، جیسے میں نے کہ روایت کے ذریعے ثابت کر دیا۔ اور ساتواں فتنہ یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں کا دنیا کے اندر ایک مومن دوسرے مومن کا مذاق اڑاتا ہے، جو زبان سے دعویٰ کرتا ہے مومن، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ عورتیں بھی مذاق اڑاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ پڑھیے سورہ حجرات۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی مرد کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑاوے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ تم میں سے بہتر ہے، ممکن ہے جو عورتیں کسی عورت کا مذاق اڑاتی ہیں وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ سماج میں کس سے مذاق اڑایا جاتا ہے؟ سماج میں نیک آدمی ہے، غریب خاندان سے ہے، غریب گھر سے ہے، نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، اس کے سامنے جب آپ جائیں گے اشارہ دیکھو نا کتنا متقی بنتا ہے، بڑا دیندار بنتا ہے۔ وہ نماز کے لیے آپ کو ٹوک دے بڑا دیندار بنتا ہے، بڑا نمازی بنتا ہے۔ یہ مذاق اڑانا ہے، اسے توہین کرنا، ان کی برائی بیان کرنا یا ان کی عملوں کا مذاق اڑانا، یہ ان کا مذاق اڑانا یقیناً ایسا مذاق اڑانے والا شخص اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوگا۔
تو خود عمل کرتے نہیں اور فلس میں مذاق اڑا رہے تھے. سماج کے اندر عام باتیں ہیں کہ نہیں بات, عورتیں مذاق اڑاتی ہیں اور برے برے القاب سے پکارتی ہیں. اسی زبان کے ذریعے سے برے القاب سے پکارنا, یہ لنگڑا ہے, اندھا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, لنگڑا سن, وہ تو اندھا ہے, اندھا سن. نہیں, ہرگز نہیں. برے القاب سے مت پکارو, غیبت چغلی بیان نہ کرو. ساری مذمتیں قرآن کے اندر بیان کر دے گی. اور سورہ حجرات کی آیت ہے, یہ مکمل 2-3 آیتیں جو ہیں ماشاءاللہ بہترین سماج کی اصلاح کے لیے. پڑھیے, سمجھیے, پورا مطالعہ کیجیے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے جو فتنے ہیں, استہزاء کرنا, مذاق اڑانا, جھوٹ بولنا, غیبت بیان کرنا, اور زبان کو بے لگام چھوڑنا سب سے خطرناک بیماری ہے. جو اس کے زمرے میں جو میں نے باتیں رکھی ہیں فتنوں کے سلسلے میں, ان کے زمرے میں ساری باتیں آتی ہیں, کیونکہ زبان سے انسان ان تمام چیزیں ادا کرتا ہے. جب آپ زبان کو ان چیزوں میں استعمال کریں گے تو آپ جب زبان کی محافظت نہیں کریں گے, اس زبان کے ذریعے سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے اور آپ جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس زبان کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہوئے جنت کے حقدار ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی محافظت کرنے والوں کے سلسلے میں جنت کی گارنٹی نہیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی بین لحیہ و بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں, تو اشارہ کدھر کریں؟ سب لوگ ادھر بیٹھے تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. افسوس کی بات یہ, اتنی بڑی بستی ہے اور عوام نظارت, کس سے سنائے گا؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کی زبان کی محافظت کے سلسلے میں جنت کی گارنٹی لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو شخص زبان کی گارنٹی لے لے اور شرمگاہ کی گارنٹی لے لے, میں اسے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. الحمدللہ. اور سماج جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جتنی میں نے زبان کی محافظت کے سلسلے میں جن جن برائیوں کا تذکرہ کیا ہے, اپنے دل سے سوال کیجئے, پوچھئے کہ 24 گھنٹہ آپ زبان سے ان باتوں کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جب آپ یہ نظریہ پیش کریں گے, سمجھیں گے, سوال کریں گے, تو آپ کے سامنے بات کھل کے یقیناً آ جائے گی. کہا دن کے میں نے جھوٹ بولا تھا, غیبت بیان کیا تھا, کسی کو گالی دی تھی. زبان سے لوگ گالی بھی دیتا ہے, بہت ہی قلت ہے, تھوڑی تاخیر ہوگی. تو زبان کی محافظت لازم ہے. اب زبان کی محافظت کیجئے, غیبت سے, جھوٹ سے, تمام فتنوں سے, اور شرمگاہ کی حفاظت کیجئے. انشاءاللہ رب العالمین کے قول کے اعتبار سے رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی لیا ہے. ہم مومن ہیں, انشاءاللہ زبان کی محافظت کریں گے انشاءاللہ, تاکہ جنت کے حقدار ہو سکے. اور اس سماج کے اندر اتنے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں, جتنی تقریریں ہوتی ہیں, ہم سب کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں. اور اصلاح کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اخروی زندگی میں ہمیں اور آپ کی نجات مل جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ آخرت کے اندر ہماری نجات ہو جائے. اس کا مقصد یہی نہیں ہے کہ اور کوئی مقصد ہے. دنیا کے اندر بہت سارے مقاصد ہیں, لیکن ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اور ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت, کہ ہماری عبادت اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تو اسی زبان کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, من نجات یا رسول اللہ, نجات کیسے ہوگی؟ ہم سب سوال کریں, ہم پوچھیں کہ اللہ ہماری نجات کیسے ہوگی؟ ہم تو گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, گناہوں میں لت پت ہیں, ہماری نجات کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, امسک علیک لسانک, تم اپنے زبان کو روک کے رکھو. زبان کو روک کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بولنے کے اعتبار سے, قول کے اعتبار سے, فعل کے اعتبار سے, یعنی کہ قول کے اعتبار کرنے کے اعتبار سے کبھی بھی آپ جھوٹ باتیں نہیں بولیں. یا جتنے بھی فتنے میں نے تذکرہ کیا ہے تمام زبان سے استعمال ہم کرتے ہیں, اس کی محافظت کیجیے, زبان کو روک کے رکھیں. جھوٹ سے, گالی سے, غیبت سے, شکوہ شکایت سے اور بہتان تراشی سے زبان کی محافظت کریں, تب نجات ملے گی. ہم سے گلے کے لسان, تم اپنے زبان کو روک کے رکھو بولنے کے اعتبار سے, اور کھانے پینے کے اعتبار سے بھی زبان کی محافظت لازم ہے. مثال کے طور پر اس زبان سے ہم حلال چیزوں کو کھائیں, حرام لقمہ اپنے زبان کے اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کریں. جو بھی ہم پیسہ کماتے ہیں, جو اناج خرید کے لاتے ہیں,
اس کو خریدنے سے پہلے سوچئے یہ پیسہ ہمیں آیا تو حلال کا یا حرام کا ہے۔ آج ہمارے درمیان تمیز نہیں ہے، کوئی پیسہ آ رہا ہے آنے دو، دولت جو سلابی ہو رہی جیسے بھی ہو، حلال سے حرام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے امتی میں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال یا حرام کی تمیز نہیں کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے کہ من حلال او من حرام، یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ سماج کے لوگوں کا مطالعہ کر لیجئے، اکثر و بیشتر کمائی ایسی ہوتی ہے تمیز نہیں ہے کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ پیسہ حرام کا ہے، آپ استعمال کرنا آپ کے جائز نہیں ہے، تو الٹے سے فتویٰ صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہی مسئلہ بتانے والا ہوتا ہے، تم بھل کے چھوکرا ہو، ابھی ہمارے سامنے پیدا ہوا ہو اور تم مجھے فتویٰ صادر کر رہا ہے، نیا مولوی بن کے آ رہا ہے، نیا پڑھ کے آ رہا ہے۔ آج تانے دیے جاتے ہیں علماء کرام کو، اللہ ہے کہ اپنے خرابی کو دور کریں۔ لہذا کھانے پینے کے اعتبار سے حرام لقمہ آپ کے زبان کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ پینے کے اعتبار سے شراب جو مسلمان پی رہا ہے نعوذ باللہ، یہ اللہ رب العالمین نے حرام کرا دیا ہے۔ بے شرمی کی انتہا یہ ہے اور ڈٹائی کا عالم یہ ہے، یہ مسلمان مسجدوں سے نکلنے کے بعد، رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد بھی، تراویح کا اہتمام کرنے کے بعد بھی نماز کو ضائع بھی کرتا ہے، اور رمضان کے بعد جاتے ہی جیسے نماز ختم ہوتی ہے، عید کا مسئلہ ختم ہوتا ہے، پھر شراب کھانے میں، بھٹی کھانے میں یہ مسلمان دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے مہینے 11 مہینے یہ مسلمان مسجد میں آنے کے بجائے محفلوں کے اندر، بھٹی خانوں کے اندر جا کر شراب پیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شراب حرام کہ اللہ رب العالمین، آپ نے سنا ہوگا ایمان والے صحابہ کرام شراب کی حرمت نازل ہوئی تو جو لوگ بھی اپنے زبان پر شراب کو ڈال رکھا تھا اور جن لوگوں نے مٹکا ہاتھ میں لے رکھا تھا، اس زبان کے اندر اڈیلنے کی جرات نہ ہوئی۔ یہ نہیں سوچا کہ چلو ابھی پی لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ابھی ہم گناہ کر رہتے ہیں، کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان ہوگا، اللہ کا ڈر و خوف ہوگا، کوئی مسلمان شرابی نہیں ہوگا۔ اللہ کا ڈر و خوف ہوگا تو کوئی مسلمان زناکار نہیں ہوگا۔ اللہ کا خوف ہوگا، کوئی مسلمان سودخور نہیں ہوگا۔ اور ہم تو اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، ہم تو اہل توحید ہیں، متبع رسول ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بستی والوں سے، بتاؤ بستیوں کے نوجوانوں یا بزرگ جو بھی حضرات ہیں اس گناہوں کے اندر منہمک ہیں، اپنے زبان سے حرام مال استعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ الحمدللہ۔ جو لوگ بھی کرتے ہیں، جو بھی سود کا کھانا کھا رہے ہیں، ناجائز مال کھا رہے ہیں نعوذ باللہ، اور اپنے حرام کھانے کو جائز کھانوں میں تبدیل کیجئے، تب آپ کی نماز مقبول ہو سکتی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، ورنہ حرام لقمے کی بنیاد پر آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا زبان کو رکنا ہے کھانے پینے کے اعتبار سے، اور پینے کے اعتبار سے شراب سے، گانجا سے، اور ویسے ہی چھوٹی سی مثال ہے کھینی، بیڑی، سگریٹ، تمباکو سے بھی۔ اب کہے گا مولوی پاگل تو نہیں ہو گیا، ہم تو کھینی کھاتے ہیں نا۔ کھینی مسئلہ بتاتے ہیں علماء کہہ رہا ہے مکروہ ہے، ہم چور سے کھاتے ہیں، عالم دین بھی کھاتے ہیں، اللہ ان کی معذرت فرمائے۔ کھینی کھانا بھی حرام ہے۔ اب جو لوگ کھاتے ہیں تنقید نہیں ہے، اصلاح کی بات ہو رہی، اسلام معاشر پروگرام چل رہا ہے۔ جو لوگ بھی کھاتے ہیں ان کے دلیل کی بنیاد پر یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مسکر حرام فقلیلہ حرام وکثیرہ حرام، ہر نشہور چیز حرام ہے، خواہ اس کا تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کر دی، صحیح حدیث ہے، تھوڑا نشہ ہو یا زیادہ نشہ ہو حرام ہے۔ ہمارے علماء کرام تعلیل کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت دے کہ اس میں نشہ ہے، تھوڑا سا ہے، یا مکروہ ہے، اب مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، اب فلسفہ بیان کرتے رہیں فقہی اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ ہوا چیز حرام ہے۔ اب تھوڑا کے اعتراف تو کرتے ہیں کہ تھوڑا نشہ ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فقلیلہ حرام وکثیرہ حرام، کہا اس کا تھوڑا ہو یا اس کا زیادہ نشہ حرام ہے، حرام ہے۔ مثال اسی یہ ہے، اگر کوئی شرابی ہے، اب کہیں گے ہمیں نشہ نہیں آتا، نشہ اور چیز حرام ہے، ہم کھانے کھاتے ہیں ہمیں نشہ نہیں آتا، یہ یقیناً جو عادی ہے اس کو نشہ نہیں آئے گا۔ شرابی ہے، آدھا گلاس نہیں، گلاس کے اندر پانی کے اندر یا 1-2 بوند دے دیا جائے تو اس کو نشہ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 پین اس کے لیے حلال ہو جائے گا، نہیں ہوگا، حرام ہے اس کے لیے۔
یقیناً حرام ہے. تھوڑا ہی نشہ ہے، وہ عادی بن چکا ہے. ایک بوتل مارنے کے بعد نشہ اور ہوگا، لیکن ایک لقمے سے 2-3 بوند سے وہ عادی نہیں، نشہ نہیں آئے گا اور جس بے ہوش نہیں ہوگا، تو اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے. تھوڑا نشہ بہرحال ضمنی باتیں آ گئی زبان کے تعلق سے. اس زبان کے ذریعے سے کبھی بھی آپ کھینی تمباکو استعمال نہیں کریں، روک رہے ہیں بہرحال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امسک علیہ لسانک، زبان کی محافظت کیجیے. اور پہلی چیز امسک، اور دوسری چیز ولیسا فی بیتک، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیے، مشغولیات نہ ہو، فارغ الوقت ہو. تو روزی کمانے کے بعد گھر میں آتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھیے تاکہ اپنے بال بچوں کی اصلاح کیجیے، اپنے بچوں کو دعا اذکار سکھلائیے، بری باتوں سے روکیے. موبائل چلا رہی ہے بیٹا بیٹی، اس کو منع کیجیے. آپ جب گھر میں رہیں گے آپ کے ڈر سے کوئی موبائل نہیں چلائے گا، آپ کی نگاہیں اس پر ہوگی. آپ غلط باتیں بولتے ہوئے سنیں، یدی اپنے کانوں سے سن کے منع کریں گے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تب آپ کو نجات مل سکتی ہے. اور تیسری چیز 8 بجے وقت بڑھا دیا، 8 بجے ختم کیا جائے گا. جماعت عشاء کی نماز تاخیر افضل ہے، تو آج کر لیا جائے، کیا حرج کی بات ہے؟ آدھا گھنٹہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. 8 بجے اذان کی جماعت شروع ہو جائے گی، سارے موجود ہیں. اصل بات تو ابھی آنی باقی ہے، ابھی تو ابتدا ہے، لیکن مختصر ہم کھینچ رہے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا زبان کے سلسلے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امسک علیہ لسانک، یہ نجات چاہتے ہو تو اپنے زبان کو روک کے رکھو. دوسری چیز یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے ختم کرتا ہوں. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے، وہ آپ کی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو. دن میں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، رات میں گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں گناہ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہیں، تو اپنے اس گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. آج ہم گناہوں کرنے کے بعد گناہوں میں اتنے منہمک ہو چکے ہیں، گناہوں پر رونے کے بجائے تو یہ ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا ہم گناہ کر رہے ہیں. ہمیں گناہ کرنے کا اندازہ تک نہیں ہے، ہم جتنا چاہے گناہ کرتے چلے جائیں. آپ رات کی تنہائیوں میں رو کر کے تہجد کے اہتمام کی، دن کے گناہ کو یاد کی، اللہ میں آج تو فلاں گناہ دن بھر کیا تھا، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم تم سے گناہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ گناہ کی مغفرت آپ کی ہوگی، آپ پاک صاف ہو جائیں گے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، وہ آپ کے علی خطیئتک گناہوں پر رویا کرو. ہم سب کو رونے کی ضرورت ہے. ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ جہنم کے حوالے بیان کیے جاتے ہیں، قبر کے عذابات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں خوف اور ڈر نہیں، رونے کا احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے. اور دور سماج کے اندر، محلے کے اندر تو چھوڑ دیجیے باتیں. جس قبرستان کے ہم جاتے ہیں، قبرستان کے اپنے محلے کے لوگوں کو دفن کرتے ہیں، وہاں بھی جھوٹ کی وشوش کا بیان کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث، آخری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں موجود ہیں، جس طرح ہم لوگ موجود ہوتے ہیں بھائی کو دفن کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کھرید رہے ہیں، عذاب قبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف گھیر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو معصوم الخطا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اخوانی عیدوا لمثل هذا المکان، اے میرے بھائی اس مکان کی تم فکر کر لو. آج تم اپنے بھائی کو دفن کر رہے ہو، کل تمہارا بھی جنازہ اٹھے گا، کل تمہارا بھی بھائی تمہیں مٹی کے اندر داخل کرے گا. عذاب قبر کو یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں. آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں ہنسی مذاق کرتے ہیں، قبرستان کے غالب لیے اجتماع کرتے ہیں، قبرستان کے غیبت بیان کرتے ہیں، قبرستان کی جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں. ہمیں تو اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. بہرحال ان تمام باتوں پر سوچیے سمجھیے. نجات چاہتے ہیں، میں نے مذکورہ باتیں جو بیان کی آپ کے سامنے، زبان پر کنٹرول کیجیے، اپنے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے جنت کی گارنٹی لی ہے.
اور یقیناً ہمارے لیے نجات ہو جائے سب سے بڑی سعادت خوش نصیبی کی بات ہوگی. نجات ممکن ہماری ہو جائے ہماری کامیابی کی بات ہوگی. لہذا ہم سب عزم تہیہ کر لیجئے کہ عزم بالجزم مصمم ارادہ کیجئے انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کی بجائے پہلے اپنی اصلاح کیجئے. یا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا. آپ کی اصلاح ہوگی، آپ گھر والوں کی اصلاح ہوگی، آپ کے معاشرے کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. پھر آئندہ اور بھی قوم ہے جس اصلاح آپ کر سکتے ہیں. لہذا اس مختصر کلمات کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں بارے اللہ ہم تمام سامعین سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دیں. بعد جتنی بھی زبان کی محاذر سلسلے باتیں رکھی گئی ہیں تمام لوگ پوری یقین اور ایمان کے ساتھ اپنے زبان کی محافظت ضرور کیجئے کیونکہ انشاءاللہ نجات ملے گی. رب العالمین کی دعا ہے بارے اللہ ہماری جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے احباب کے دلوں کو تو پھیر دے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.